کہنسی ہے کہ میں روزہ رکھتا رہ گیا اگرچہ روزہ نیکی ہے. این کہنسی ہے کہ میں بیت اللہ دا حج کرنا رہ گیا اگرچہ بیت اللہ دا حج نیکی ہے. این کہنسی ہے کہ ربا میں تیری ساری رات تیرے ذکر کرنا رہ گیا حالانکہ ذکر کرنا بھی نیکی ہے. ذکر کر سکتا ہا اللہ میں تیری توحید دا پرچم چاہتی رہ گیا یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے لیکن توحید دے پرچم دی بات نہیں ہوئی. پاورفل نیکی دا ذکر کیتے سی جڑی حج بیت اللہ کے بھی زیادہ پاور آلی آئی جڑی نماز تے سجدے کے بھی زیادہ پاور آلی آئی جڑی اللہ دے غیظ و غضب کے بچاون آلی آئی. وہ کیڑی نیکی ہے پوری زندگی دا نچوڑ ڈاس دیتے سی. اللہ نے فرمایا کیڑی بھلائی تے کوئی یاد ہے جڑی آج میرے قہر کے تے کو بچا سکے ذرا چنگائی تے غور کرتے فضن ودا کرے. نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ آکھن لگے اللہ پاکا میں تاجر آمی میں تاجر آمی کاروباری آمی پیسے علامی جڑے میرے علاقے دے غریب لوگن مستحق لوگن جنہ دا اٹا پانی نہ ہویا میرے دروازے تے آمینا میرے کے قرضہ منگ دیان اللہ سیاں تو چنگی طرح تے جان دائی میں قرضہ دے نام میاز مقرر دے نام. نبی علیہ السلام نے فرمائے بندہ اپنی بھلائی دسیں دا کھڑے تو سامی سنو جڑے میرے بزرگ بھیرا اپنا ٹائم کٹ کے آئے اسلام کیڑی شہدی دعوت نے دے صرف نماز روزہ حج زکات متھے تے محراب بناونا قرآن دیاں تلاوتہ کرنا صدقے خیراتہ کرنا اسلام نہیں. نمازی نماز پڑھے تے نمازی کو نماز دا اپنی ذات کو فائدہ ہے. روزے دار روزہ رکھے روزے دار کو روزے دار اپنی ذات کو فائدہ ہے. بیت اللہ دا حاجی حج بیت اللہ کرے حج بیت اللہ دا حاجی کو اپنی ذات کو فائدہ ہے. زندگی دے اندر اپنی ذات دے نال نال انجے کم کرن دی عادت بناؤ جیڑا کم بے کو فائدہ لے اصل اسلامی ہوئے کم او کرنا چاہی دے جیڑا کم کہیں بے کو فائدہ لے آدھے اللہ پاکا میں تاجرہ میں کاروباریاں میں پیسے علامی غریب لوگ ضرورت مند میرے کے آمینا آ کر کے میرے کے قرضہ منگینا میں دے دینا. وقت گزرتا راویا جڑے ویلے مقررہ میں آز آویا میں ون کے دروازہ کھڑکے نام قرضہ وہ بندہ آدھا میں قرضہ نہیں دے سکتا مزید مہلت چاہی دیئے. اللہ چنگی تانتے تو جان دائیں میں کو مزید مہلت دے دینا میں پہلے تے سمبولت دیں دے کہن سے جدے ہوں ہی صحیح تا دیں 60 تھی گیا 60 ہے نا چلو 70 تھی گیا وانج 2 مہینے بے ہی نہیں آپ ہی حرام تے بچے ہی حرام. یا اللہ میں مہلت دے دینا میں جڑے ملے دوجی دفعہ مکرہ میاز تے ونیا میں دروازہ کھڑکاواں بندے دی ہوا عادتوں دی آئی آدھا میں قرضہ نہیں دے سکتا میں تریجی مہلت دینا ہمیں سنو ذرا پیسے علامی تاجرامی نبی علیہ السلام نے فرمائے بندہ حال کھڑا دے ذرا دل دماغ دیاں تاکیاں کھول کے حدیث باغ سنو اے بندہ فرشتے دے سامنے کھڑا دے اللہ جڑے ویلے تریجی دفعہ مقررہ میں یاد آویا میں ہوں دے دروازے تے ونیا جڑے ویلے میں قرضے دا مطالبہ کراں اے بندہ میرے سامنے آوے دا رومن لگ ونیا آہو فغا کرن لگ ونیا ہاتھ بدھن لگ ونیا اپنی پٹکی لہا کے میرے پیریں جو رکھن لگ ونیا آکھیا میں عیال داراں صاحب اولاداں نکے نکے میرے بال میرا ذریعہ معاش کہنی و سردار صاحبہ اگر شفقت ہی وے تے قرضہ میں کو معاف کرنے اگر معاف نہیں کر سکتا تے میں کو میاد نہ لے زندگی جیندہ رہ گی ہم تے قرضہ واپس کر دے ساں اللہ ایندہ رومنا میں کو
کو دیکھ کے برداشت نہ ہوندا یہ جڑے ویلے اکھاں وچوں آنسو وہاوے میری دل تے چوٹ لگ دی ہے اللہ سیاں دا روون چنگا نہ لگدا مالکا تو جان رہی باقی تو میرے پلے کوئی چنگائی کہیں نہیں باقی تو میرے نام اعمال سے کوئی نیکی کہیں نہیں اللہ میں اندے تے ترس کر کے قرضہ معاف کر کے گھر والے نامی اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے اے چڑے ویلے اپنی بھلائی پوری ذکر کر گندے اللہ دا عرش جوش جاویں دے اللہ فرمائے دے فرشتے ہو اندہ نام اعمال جاؤ اندے نام اعمال تے میں اللہ رحمت دی کلم پیا پھرینا اندے زنا معاف انجا بدکاریاں معاف اندے گناہ معاف انجا نافرمانیاں معاف انجا کوتاہیاں معاف انجا غلطیاں معاف جیڑا بندہ زمین تے رہ کے میرے بندے نال بھلا کر کے آوے میں اللہ ہوں دے نام اعمال کو معاف کر دے میرے متھے تے میرا آپ ہوئے تے ہمسایا میرے کے کک ہوئے قرآن دا قاری تے عالم تے خطیب ہوں تے ماں باپ میرے کے تنگ ہوں صاحب جیداد تے اپنی نیانی بھیڑ دے سر تے شفقت دا ہاتھ نہ رکھ سکا میں ہوا رات تہجدہ پڑھنا لا تے ہمسائیں تے کیس کر کے اپنے آپ کو بہادر بنائی وداؤں ایویں معاشرے ٹھیک کہنی ہوں دے اللہ پاک نے قرآن اچھ مسئلہ سمجھائے میرے نبی پاک دیوی تعلیم چنگا بندہ ہوئے جڑا بے واسطے چنگا ہے جڑا بے واسطے چنگا نہیں اللہ دا مسئلہ حال نہیں کریں دا تھوڑی دیر میرے توجہ کر 12 منٹ میرے رہ گئے بعد ختم کرنا لا بندہ فیصلہ بات چک کے چراہنا لائے آج کل لاہور سیٹا لے بندہ کروڑا پتیے کاروباری پیسے لے بندہ بیمار تھا بلڈ کینسر تھا ایسی ریپورٹ آئی ہے لیبارٹری دی بلڈ کینسر ہے بندہ پریشان تھی کہ پیسہ بھی ہے لیکن طبیعت بھی خراب ہے دعا کر اللہ سارے بیماریں کو شفا عطا فرماوے ایدے دل خیال ہے میں مولانا کے ونیا اپنی وسطی تے اپنے چاک دے عالم کے ونیوں میں عالم کے مشورہ کرا متا کوئی وظیفہ چڑھ سے متا کوئی قرآن دی آیا چڑھ سے متا کوئی ذکر چڑھ سے رپورٹاں چاہ کے مولانا کے آئے آ کر کے آکھن لگے مولانا میں کو بلڈ کینسر ہے اگر شفقت تھی سکے میں کو کوئی وظیفہ دسے مولانا آکھن لگے اے دسا برادری جو چوکار سا تھی گئے کہنے گیا رشتہ داریں تے ہمسائیں جو چوکار سا تھی گئے کہنے گیا یہاں کے بڑا عرصہ ہو گئے 20 سال کے زیادہ عرصہ ہو گئے میں اپنے پھینی نال ملاقات نہیں کی تھی میں اپنے قوم قبیلے کو کہنے ملیا مولانا آکھن لگے پہلے لگا ونج اپنے پینڈ تھے اپنے چاک اپنے رشتہ داریں کو مل اپنے علاقے دے غریبیں کو مل انہاں دی خوشی کو اپنی خوشی سمجھ انہاں دی غمی کو اپنی غمی سمجھ جڑے ویلے چاندنی بھاراں گزار کے آسیں بلا آکے لیبارٹری کے ٹیسٹ کراویں ٹیسٹ کرا کے میرے کے آویں میں تے کو نسخہ دسا دے سا چنانچہ ہی مولانا دا آکھن منیا اے اپنے آپا علاقے جا گئے تے آ کر کے سارا پینڈ کٹھا جاگی دس تے آکھن لگے جنہ جنہ دے گھر دیری بینی جہیز تے پیسے دی وجہ تو رشتے نہیں ہو سکے اپنے اپنے رشتے دی تیاری کرو خرچہ میں دے سا جنہ دے مکان کہنی مکان بناون دی تیاری کرو میں بنوا دے سا جنہ دا روزگار کہنی ہمت کرو تو ذریعہ معاش میں بنا دے سا انہ دے جنازیاں شریک ہوندہ رہ گئے بیماریں دے علاج کریں دا رہ گئے جڑی جڑی بیوہ عورت رہن دی ہے انہ دے مکان بنا دیں دا رہ گئے چاندنی بھارا رہ گئے چاندنی بھاریں دے بعد لگا گئے وان کے رپورٹ کرائی ہے قرآن پاک میرے سامنے میں وضو دی حالت بیٹھا ہویا میں پیدل لطیفے دے مندہ آدھی کہن بھی اے رپورٹاں کرا کے آئے جیڑی رپورٹ پہلے بلڈ کینسر دی اندی رہ گئی ہے چاندنی دے بعد وہ رپورٹ آئیے لکھیا ہویا نیل بلڈ کینسر نیل شوگر نیل بی پی دا مسئلہ ہے نیل ساریاں دنیا دیاں بیماریاں نیل رپورٹاں چاہ کے اندے اکھاں وچوں آنسو آ گئے مولانا کے روندہ ہویا آ گئے کروڑا پتی بندہ ہے آدھے یار مسئلہ کیا ہے
اصل راز کیا ہے، اصل چکر کیا ہے؟ مولانا جواب دیوان لگے جنہ بیوہ دے پردے تے مکان بنا کے آئی، جنہ یتیمہ بھیڑی دھیری دیاں شادیاں کر کے آئی، جنہ غریباں دے روزگار دا ذریعہ بنا کے آئی، اے تیری وسطی والے او تک سم دے کہنا رات کو بڑے چھوٹے جے تک تیرے حق کے جا تیری شفا دی دعا نہ کرنا، ان دل دی رپورٹ آئی ہے، اے بے نال بھلے کرن دا نتیجہ تیرا بلڈ کینسر موک گئے، غریب نال چنگائی کرن دا نتیجہ خیر الناس من ينفع للناس، چنگا بندہ ہوئے جڑا بے نال چنگا۔ یہ دیکھو ایہو پیغام جو پلے پاؤ نا، اللہ دی قسم ہے بہوں وڈے مسئلے حال نہ تھی میں تو میں کو پکڑائے میں مجرم اسا کیوں تہیں کھڑے ہیں، کیوں نہیں سے پہ تگ دے، کیوں نہیں سے پہ کھٹیا کھندے، اسا کدھی بے دے بارے چنگا سوچ چاہیے، لڑائی کیوں ہے، قتل کیوں ہے، چوری کیوں ہے، ڈکیٹی کیوں ہے، اسا بے دے بارے کدھی بھلا سوچ چاہیے۔ آخری بات ہے تے بات ختم ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے مہمان دا ہاتھ کھڑا کیتا ہے، وزنی بات ہی نہیں در ہے کیڑا بندہ ہے تو آلے وچوں جڑا میرے مہمان دی مہمان نوازی کرے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری کھڑے ہو گئے، نبی کریم علیہ السلام بچہ بیٹھی ہوئے میرے پترو کیا مسئلہ ہے تو آپ کو سونے ہو، اوے پترا شفقت کر یار سارے حال تے رحم کر، توارے پیو ماں دا گلہ ہے، توارے استاد دا گلہ ہے، 2 منٹ بیٹھی ہو بات مکینا پینا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رلا گئے، بات مختصر کر انہوں دی مہمان نوازی کی تھی، جو انہیں کلوہائی مناسب کھانا وغیرہ انہیں دسترخوان تے رکھیا، اپنی گھر والی سیدہ ام سلیم کو آکھن لگے جو بھی یہ پیش کر دے ساری خیر ہے، مہمان آ گئے پیش کر دسترخوان لگ گئے۔ ہن اے ہا اتھو دا رواج میزبان بھی نال باندھا، ہن میزبان بہے، میزبان کھاونے نال تے مہمان نہیں کھا سکدا، مہمان میزبان دے بغیر کھا نہیں سکتا۔ سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہ کہ ابھی میں لالٹینی میں بند کریں جیں بڑیں جیں جڑیں جیں بڑیں جیں جڑیں جیں بند کر دے سا اندھارا تھی ویسی تو سا ہاتھ میں خالی چلیں دے روائے مہمان کھا گن سی ساری خیر مہمان کھا گن سی بیدہ بھلا کیڑا ڈینگے جڑے ڈینگے سا گوشت نہ کھاؤں، کیڑا ڈینگے جڑے ڈینگے سا کڑھائیں دیاں دعوتہ نہ کروں ہکلو جنال۔ کیا تیرے میرے ذہن چ کہنی وہ لوگ جڑے کدی وصل بھی نہیں پکا سکتے؟ کیا تیرے میرے ذہن چ وہ لوگ کہنی جنہ دے گھر توے ہی کہنی چڑھ دے، روز کھندے ہیں روز، یہ کیڑا اسلام ہے؟ اگر بے دا بھلا نہ سوچنا ہو ویا، زکاة کریں فرض نہ تھی ویا، عشر کریں ضروری نہ تھی ویا، صدقہ کرنا کریں اسلام تعلیم نہ دے ویا۔ ہم سائیں دا بھلا سوچو، دھی بھینڈ دا بھلا سوچو، ماں باپ دا بھلا سوچو، کالے گورے دے فرق کیتے بغیر انسانیت نال فائدہ کرنا توالی ذمہ داری ہے، توادے فائدے کرنا اللہ دی ذمہ داری۔ دسترخوان لگ گئے ارڑے کھانا رکھی جائے لالٹین، واہ ایو جیاں اللہ بیویاں ہر کئی کو دے وے، لالٹین بند ہی گئے، بیگن ہاتھ خالی چلدہ رہ گئے تاکہ مہمان سمجھے کھانا کمی نہ بے۔ رات گزر گئی ہے، اوکھیں سوکھیں خالی پیٹ، آپ اس ہمگن سیدہ ام سلیم اس ہم گئی ہے، خالی پیٹ زندگی گزر گئی ہے۔ تو کوئی حدیث پاک سنجیں، رات دا بغیر کھادے سمنا وڈا مانے رکھ دے، وزن کری ہی گال کا گال سونن تو کوئی مسئلہ نہیں نا، سن کے ان کو تولنا بڑا مسئلہ ہے، کہیں دی خاطر خالی پیٹ سمنا، بچے بھی بکھے سمنے۔ سویرے دا ٹائم تھا، حضرت ابو طلحہ مہمان دا ہاتھ اپنے ہاتھ جبا کے اللہ دے پیغمبر دی عدالت جندے بین جے تو سمجھے جملے نہ سنے تو سمجھو تو سا آئے کوئی نوے ایمیں دوروں میرے نبی باغ نی نظر بھئیے، اللہ دے پاک پیغمبر ابو طلحہ کو دیکھ کے مسکرا پے، میرے خیال ہے جتنا ہی کافی ہے، سبحان اللہ، آمنہ دلال مسکرا پے۔ حضرت ابو طلحہ دے دل خیال آئے ہو سکتے حق ادا نہ ہویا ہوئے، نبی سیتوں پہ مسکریں دن کری
قریب آئے دوہیں گولے سٹ کے دو سانو ہو کے بہ گئے جویں اتحیات جبائیں دے سر جھکا کے ادب دا بادشاہ بن کے آکھن لگے قبلہ حضور اللہ دے پاک پیغمبر زور توڑا لائے متھا کہ مہمان دا بھلا تھی وے کوشش وڈی کی تھی جے کمی کتائی تھی گئی ہوئے میں معذرت کریں اللہ دے پاک پیغمبر نے ابو طلحہ دے کندھے تے ہاتھ رکھیا آپ نے فرمایا وے ابو طلحہ کینجا باتاں پیا کریں نہیں بڑا خوش نصیب ہیں رات تری گھر والی جڑے طریقے تے لالٹین بند کریں دی رہ گئی ہے رات جڑے طریقے تے اپنے خالی ہتھاں دیاں حرکتاں کریں دا رہ گئی رات تیرا دسترخوان بچھاونا دسترخوان تے کھانا سجاونا اپنے بالیں کو رات دا بکھا سماونا تے تیرا تے ام سلیم دا خالی پیٹ سمنا اللہ عرش تے رات تواڈا سارا نظارہ کریندہ رہ گئے تو صرف نظارہ ہی کہیں کریندہ رہ گیا تواڈے انداز تواڈا انداز تواڈا پیار دیکھیں اللہ عرش تے مسکراندہ رہ گئے اللہ ہستا رہ گئے لقد عجب اللہ لقد ضاحک اللہ اللہ دی قسم ہے اللہ کو اپنے اتے مسکراؤں چاہتے ہو بے دا بھلا کیتا کرو اللہ نمازیں تے اتنا نہیں مسکرانا اللہ روزے دار دے روزے تے اتنا نہیں مسکرانا اللہ حاجی دے حاجے بیت اللہ تے اتنا نہیں مسکرانا اللہ آسمانہ تے خوشوں دے ان ویلے جڑے ویلے بندہ بندے دے کماوے اللہ ان ویلے خوشوں دے جڑے ویلے بیمار دی تیمارداری پیوں دی ہوئے اللہ ان ویلے خوشوں دے جڑے ویلے ضرورت مند دی ضرورت پوری کیتی پیویں دی ہوئے اللہ ان ویلے مسکران دے جڑے ویلے یتیمہ دے سر تے شفقت دا ہاتھ رکھیا ویندہ پیا ہوئے اللہ ان ویلے مسکران دے جڑے ویلے غریباں دی غربت دے ختم کرن دے ارادے کیتے ویندے پیا ہوئے لقد ضاحک اللہ ابو طلحہ مبارک ہوئی میں تا مسکرایا کیونکہ تیری ادا تے رب مسکرائے تے اللہ نے ہونے جبریل کو روانہ کر کے تیری شان قرآن بیان فرمائی ہے قیامت تک آمن لے لوگ قرآن پڑھ دے راسر تے بے دی خاطر بھلا تیرا جڑا تحقیت اللہ قرآن ذکر کر چھوڑے تے تذکرہ کریں دے راسر وَيُحْسِرُونَ عَلَىٰ انفسہم ولو کان بہم خصاصا اللہ فرمائے دے ابو طلحہ جیاں خاندان ڈاڈا چنگا خاندان ہے آپ بکے رہ گئے بیدہ بھلا سوچے نے جڑا بیدہ بھلا سوچے اللہ دا ولی ہوں دے جڑا بیدہ بھلا سوچے ایندے بھلے اللہ دے ذمہ ہوں دے جڑا بیدہ بھلا سوچے اللہ ہی کو کتھائیں اڑا نہیں دیندہ جڑا بیدہ بھلا سوچے اللہ ہی کانڈ نہیں لگانے دا جڑا بیدہ بھلا سوچے اللہ ہی کو رسوا نہیں کریں دا علامہ اقبال نے بڑا پیارا جملہ علیہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو مگر طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیان فرشتے اللہ دی عبادت واسطے تھوڑے کائنان اللہ نے انسان کو انسان دے بھلے واسطے پیدا فرمائے ہی واسطے رب نے فرمائے جتنا ہی دنیا چرہنا ہوئی ولا تسعر خدک للناس تیجا ہر گندہ عمل قابل برداشت ہے ہر تیری نافرمانی قابل برداشت ہے لیکن زندگی اجرائے کدیں کہیں دے نال متھے تے وٹ دے کے نہ پیاں ملیں جتنا بھی ملیا کر مسکرا کے ملیا کر تیرا مسکرا کے ملنا بھی اللہ صدقہ بنا رہے سی چنگا بندہ ہوئے جڑا بے دی خاطر چنگا ہے کل 5 مارچ دین دا افضل خان چانڈے صاحب کے پروگرام ہے رات کو مرکز بدرائن اس کانفرنس سے پوری جماعت کو دعوت ہے بہت بڑا عمل ہے تفسیر قرآن ختم کرنا اور حدیث مسلم اور
اور صحیح مسلم دی حدیث جنہیں لوگیں شرکت کی تھی میں خراج تحسین پیش کرنا اور جنہیں شیخ محترم نے پڑھائیے اللہ انہاں واسطے صدقہ جاریہ بناوے جتنا بھی علماء تشریف فرمائیں اللہ سب کو جزائے خیر دے محترم مولانا عبدالمنان شورئی صاحب مولانا عبید الرحمن صاحب مولانا قاری عبدالواسع خان چنگوانی صاحب اللہ تعالی سارے علماء دی شرکت تشریف آوری قبول کرے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک والعظیم سلطانک یہ پرچی اعلانات دی ہے جڑے میں پہلے کر چکا دعا کرو اللہ یہ مرکز کو آباد رکھے مولانا نصیر احمد خان مولانا جتنا بھی علماء فوت ہو گئے یا یہ مرکز دے جماعت دے بانیانن اللہ سب دیاں قبر منور کرے اللہ شیخ شریف خان چنگوانی صاحب دی زندگی برکت پاوے اور اللہ تعالیٰ ساکو اتفاق نصیب کرے اور اللہ ساکو دین دا خادم بڑھاوے اللہ ساکو اپنی مخلوق دا خادم بڑھاوے اللہ ساکو بے دی خاطر جیون دی توفیق بخشے یا اللہ جو بیمار ہیں شفا عطا فرما قرضداریں کو کر دے تو نجات عطا فرما پریشان حال لوگ ہیں پریشانیاں دور فرما سنیا سنایا قبول فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلق ہی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین میں نماز عشاء پڑھ گئی دیا میں اور نماز عشاء ضرور ساتھی پڑھ سو جزاکم اللہ